آپ میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ نماز میں وضو توڑا کیا کرنا؟ نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ مقام وضو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں جا کر وضو کر کے آ کر نماز میں جہاں سے وضو ٹوٹا وہیں سے نماز کنٹینیو کر لے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جا کر وضو کر کے آنے تک بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنا۔ اگر بات کرے تو وضو بھی ٹوٹ گئی اور آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ سحری میں غسل فرض ہو رہا تو سحری کرنا کہ غسل کر لینا؟ سحری میں غسل اگر فرض ہو گیا کسی بھی وجہ سے تو سحری کرنا ہے کہ غسل کرنا؟ سحری کرنے میں اتنا وقت ہے کہ غسل کر کے سحری کر سکتے ہیں تو اس صورت میں سحری کر کے غسل کرے۔ اگر سحری کریں گے تو غسل کریں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں آپ کیا کریں، پہلے سحری کر لے بعد میں غسل کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا وقت ہے کہ غسل کر کے سحری بھی اطمینان سے کر سکتے ہیں، تو پہلے غسل کرو بعد میں سحری۔ اگر نہیں تو پھر آپ پہلے سحری کر لیں، جو پانی وغیرہ پیتے ہیں اسے غرارے کی نیت کر لیں، وہ وہاں جا کر سٹ ہو جائے گا۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں یہ تصوف کا سوال ہے، الگ سے ملیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جتنے حضرات سوال و جواب سنتے ہیں ان میں سے اکثر سلسلوں سے تعلق نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ صوفیانہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں۔ غیر مسلم کو قرآن ہدیہ دیا جائے گا، اگر دے سکتے ہیں تو ان کے اوپر کیا شرائط ہے؟ غیر مسلم کو قرآن پاک کا ترجمہ ہدیہ دے سکتے ہیں، مکمل عربی زبان کا قرآن اس زمانے میں دینا جائز نہیں ہے، وہ ادب نہیں کریں گے، ممکن ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ اب وہ ان کو قرآن ایسا پورا قرآن ان کو دیں گے تو وہ کہاں پڑھیں گے؟ وہ گفٹ جا کر رکھ دیں گے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ہی قرآن چھونے کے لیے وضو کی شرط ہے، تو پھر غیر کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے قرآن کا ترجمہ، کنڑ کا، انگریزی کا اور دوسرے زبانوں کا جو ترجمہ ہوتا ہے، ترجمۃ القرآن قرآن کے حکم میں نہیں آتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ قرآن کے حکم میں نہیں آتا۔ قرآن کے لیے جو شرائط ہوتے ہیں قرآن کے ترجمے کے لیے وہ شرائط نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی، میں انجینئر ہوں، 4 دن گھر میں 2 دن آفس میں کام کرتا ہوں، جماعت والے مجھے 40 دن جماعت کو بلا رہی، اچھا جماعت میں ہی کام کرو بول رہے ہیں، لیکن کمپنی یہ بات نہیں مانتی، جماعت میں بلانے کے لیے بھی جماعت والوں کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمپنی چھوڑ کر آؤ، دکان چھوڑ کر آؤ، ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر آؤ، جماعت میں نکلنے کے لیے حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ آدمی پہلے سے کسی اہم کام میں مصروف ہے، جماعت میں نکلنے کی وجہ سے اس کے کام پر اثر پڑتا ہے، تو اس صورت میں جماعت میں نکالنے کے لیے کسی بھی دعوت کے ساتھی کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں، اور تانا بھی دینا نہیں کہ تو جو کام کر رہا ہے وہ دین کا کام نہیں، اللہ کے راستے میں نکلیا تو دین کا کام۔ انہیں داعی نہیں، انہیں باغی ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ حلال روزی محنت کر کے کمانا، نیت ماں باپ بیوی بچوں کو پالنے کی ہے، تو وہ تجارت بھی دین ہی کا راستہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کمپنی میں چھٹی ملتی ہے تو اس صورت میں ضرور نکلیں، 3 دن 10 دن چلا 4 مہینے، لیکن آپ کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب صاحب انجینئر ہیں، 4 دن گھر میں 2 دن آفس میں رہتے ہیں، اور جماعت کا آفس کا کام بھی ہوتا ہے، سہولت اور چھٹی مل جاتی ہے تو آپ نکالو جماعت میں اور نکلو جماعت میں، دونوں صورت اچھی ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ جماعت میں نکالنے کے لیے زبردستی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟
اور کہ اماں بیمار ہیں، بابا بیمار ہیں، اللہ بڑے ہیں بھی، یہ کیا ہے؟ یہ توکل کے خلاف بات ہے۔ یہ بعض موقع میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو ان کے ذاتی مسائل کی وجہ سے جہاد میں لے کر نہیں گئے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ ایک صحابی کی والدہ بیمار تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو جا رہے تھے، وہ صحابی آئے، آقا نے ان کو روکا نہیں، ماں کی خدمت کرو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ روزے کی حالت میں اسٹیم لے سکتے ہیں؟ نہیں لینا۔ انہیلر وہ بھی نہیں لینا، انہیلر ہو یا کیا کہتے ہیں وہ نیبولیزر ہو، یہ سب لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورتوں سے تعلق رکھنے والا سوال ہے یہ، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عورت کی طبیعت جو منتلی خراب ہوتی ہے، 4 یا 5 دن کے بعد طبیعت میں سدھار نظر آتا ہے تو اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز گزرنے تک کوئی علامت اور سمٹمز نظر نہیں آتے تو اس صورت میں سمجھ جانا ہے کہ طبیعت پاک ہو گئی ہے، غسل کر کے روزہ رہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں بات؟ 5 وقت کی نماز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ عورت اپنے ہاتھ کے بال نکال سکتے ہیں۔ ہاتھ کے بال کا مطلب یہ اس طرف آتے نہ بالا، نارمل طریقے سے بال آئے ہیں، اس کے حسن میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا تو اسے وہ بال نکالنا جائز نہیں ہے۔ اتنے بال بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے حسن میں، کلر میں فرق آتا ہے تو اس صورت میں عورتوں کو ہاتھ پیر کے بال نکالنے کی اجازت ہے۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شوہر اگر اس کے زیادہ بالوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے نکالنے کی اجازت ہے۔ ہاں، کچھ عورتوں کو مونچھ بھی آ جاتی ہے تو مونچھ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، وہ اپنے مونچھ کے زیادہ بالوں کو احتیاط کے ساتھ نکالیں، کیونکہ بال اگنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کی ایک طبیعت کیا کہ اس پر اگر وسترا لگائیں گے تو بال بند نہیں ہوتے، پھر واپس آتے ہیں۔ سمجھ میں؟ خواہ ہاتھ اور پیروں کے وہ ہلکے سے چھوٹے چھوٹے جو بال قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، وہ بڑھتے بھی نہیں، جھڑتے بھی نہیں، گھٹتے بھی نہیں، تو ان بالوں کو خواہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل تو عورتیں کریموں میں جو پیسہ خرچ کرتے نہیں، اتنا پیسہ تو ان کے کھانے پینے میں خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ بعض مردوں کو تو گھر سے فون آیا تو ڈر ہوتا، دودھ لاؤ، چاول لاؤ، شکر لاؤ، یہ آرڈر نہیں ہوتا، کریمہ۔ بعض گھروں میں شوہراں الڈاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں بول کر زوماٹو میں ڈورک بلانے لگتے ہیں۔ یہ سب چل رہا ہے، کیا ہے؟ عجیب حال بنا رکھا ہے خواہ کا۔ وضو کرو، وضو میں نور ہے، سادے سیدھے جائز صابن استعمال کرو، اور وہ کریم جس کے اندر برے جانور کی کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ آج کل تو معلوم ہو جاتا ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہ اس کریم میں کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ اگر وہ کریم سادہ سیدھا ہے، فلاں ہے، ہمدرد کا ہے، فلاں ہے، تو ایک سادہ سیدھا لگا لو ہوگا۔ اتنا موٹا میک اپ ہوتا، وضو کری تو ڈاؤٹ ہوتا گھر میں دودھ چھڑگا بول کر، گر گا دودھ۔ شادی محل میں یک دم آوازاں آئے کتے، عارض دلہن کے کمرے میں لڑکیاں سب رہتے نا، فل آواز، کیا کیا ہوا تو شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے۔ کون کی آئے پڑھے، شیطان ختم ہوگا۔ چھوکریاں شیطان کو دیکھ کو ڈر جیسو۔ پھر 1-2-3 گھنٹے کے بعد فل گلاٹا ہو رہا ہے لیکن بچی آواز نہیں کر رہی، دیکھے تو شیطان بم نہیں مار رہا، کیا کہتا انہیں چھوکریاں کو دیکھ کو ڈر رہا میک اپ کے بعد۔ کتنے لطیفے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔
मेकअप भी सादा सीधा करो, उस पर इतनी मेहनत मेकअप पर, जितनी मेहनत मेकअप पर हो रहा है, अगर अपने अखलाक पर कर लेते तो वो अपने घर की राबिया बसरिया बन जाती है। हाथ या पैर में काला धागा बांधना जायज़ है। कई को बांधते काला धागा? कोई चीज़ नहीं बांधना काला धागा। हाँ, तावीज़ के लिए काला धागा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जायज़ है, वो भी तावीज़ सही हो, किसी सही आदमी के पास से लिए हुए। गलत तावीज़ अगर डाल रहे हैं तो गुनाह ही नहीं होगा, कुफ्र भी होगा। मंदिरों में जाकर तावीज़ें लेते हैं, जादूगरों के पास जाकर तावीज़ात लेते हैं। इन तावीज़ों का असर की नीयत से इस्तेमाल करना गुनाह नहीं है, कुफ्र है, कुफ्र है। शादीशुदा इस्तेमाल करते हैं तो निकाह भी टूट जाता है, फिर ताल्लुकात मोहब्बत में नहीं ज़िना में है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मंदिरों में जाकर वो काले डोरियाँ वगैरह जो बच्चों को अम्मा आगी, माथा आगा, क्या की आगा, गोबरी आगी और क्या की बोलते ना, उसे जाकर मौली साहब के पास आकर कुरान पढ़ा लेकर नहीं जाते, मंदिरों में जाकर कितने खुले आम तरीके से करते हैं। ईमान गया तो निकाह गया, ईमान के ऊपर निकाह होता है, ईमान चला जाता है तो निकाह भी चला जाता है, ख़त्म। मैं USA में पढ़ता हूँ, यहाँ की मस्जिद में तरावी सिर्फ 8 रकात पढ़ते हैं, तो क्या मैं 12 रकात अलग से पढ़ना है? सवाल इससे पहले आया। किसी मस्जिद में 8 रकात पढ़ते हैं, वहाँ आपको पढ़ने का मौका मिल गया दूसरी बाजू की करीब की कहीं 20 रकात वाली मस्जिद में, तो उस सूरत में आप वहाँ 8 रकात पढ़ लें और बकिया 12 रकात अलग दोहरा लें। अब ये 12 रकात जमात के साथ वितर पढ़ने के बाद पढ़ना कि वितर पढ़ने से पहले पढ़ना? जमात के साथ वितर पढ़ लें, बाद में 12 रकात पढ़ लें। समझ में आया? आया समझ में? बेवा औरत को ज़कात वाजिब है? सवाल सही नहीं है। बेवा औरत मालदार है तब भी उसे ज़कात निकालना पड़ेगा। अगर कोई बेवा औरत गरीब है तो उसे ज़कात दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो सय्यद ना हो। समझ में एक बात? एक औरत बेवा है लेकिन मालदार है, उन्हें ज़कात निकालना। इद्दत में रथी, रमज़ान आ गया तब भी ज़कात निकालना, इद्दत गुज़र गई तब भी ज़कात निकालना। अगर ये एक औरत है जो बेवा है, गरीब है, उसे ज़कात दे सकते हैं क्या? तो उसे ज़कात दे सकते हैं, शर्त ये है कि उन्हें सय्यद ना हो। समझ में आई बात है? मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, फिर भी मुझे नौकरी क्यों नहीं आ रही है? वो बैंक में आधार कार्ड को लिंक करते नहीं, वैसा नमाज में नौकरी को लिंक करना, रोज़े को नौकरी से लिंक करना। नमाज और रोज़ा रखना अलग चीज़ है, नौकरी का मिलना अलग चीज़ है। समझ में आई बात है? पढ़ते रहो, रोज़ा रखते रहो, इंशाअल्लाह ताला इबादतों का असर देर आयत दुरुस्त आयत, इबादतों का असर देर आयत दुरुस्त आयत, देर से होगा लेकिन ज़रूर। नमाज पाबंदी से पढ़ते रहो, नमाज का असर पड़ेगा। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। सही रोज़े रखो लअल्लकुम तत्तकून। रोज़े की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो कुल्ली करना कैसा है? रोज़े की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो गरारा माफ़ हो जाता है, एक करीब तक कुल्ली कर लेना। रोज़े की हालत में अगर गर करेंगे तो प्यास मिट जाएगी, रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में मज़मज़ा गरारा माफ़ है। अंग्रेज़ी में लिखे हैं, क्या है ये? क्रिप्टो। क्या है ये? शेयर मार्केट करेंसी। इस सवाल को रखें, मैं पहले पूरे तरीके से समझ जाता हूँ, बाद में बोलता हूँ इंशाअल्लाह। मालूम करते हैं उसमें लगाना पैसे हराम कर लेता है। उनके दोस्त के पास से 5 लाख रुपए ले उस पर लगाया जाता है, लेकिन वो 5 लाख रुपए मतलब चले गए,
लास्ट हो गया, अब उनके दोस्त पैसे पूछ रहे 5 लाख रुपये वो, अब लोग मसला क्या कुछ उनको बता, क्या मैं फिर वो क्रिप्टो में पैसा लगा को उसमें कमा पाऊँ तो क्यों क्या? वही इस सवाल को रखो, अच्छे तरीके से समझता हूँ। मैं बैंक में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, क्या इसमें हमारे अम्मी अब्बा को उम्रा करा सकता हूँ? बैंक में काम करना जायज़ नहीं है, और वहाँ काम करने के बाद जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह भी नाजायज़ है। गरचे कि आपकी मेहनत लग रही है ज़रूर, लेकिन उन्हें जो पैसा दे रहा है वो बैंक के जो लोग होते हैं, उनके पैसे आने जाने से जो सूद कमाता है वही सूद का नफ़ा आपको तनख़्वाह के तौर पर देता है। जो वज़ू का पानी बगीट में टपकता है, इससे वज़ू होगा? नहीं होगा। समझ में आई बात है? मुस्तामल पानी हो जाता है।